السلام علیکم، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں قصہ اسٹیشن کے ایک نئے ایپیسوڈ میں۔ آج میں آپ کے لیے پطرس بخاری صاحب کا ایک مضمون بچے لے کر آیا ہوں، سماعت فرمائیے۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ بچوں کی کئی قسمیں ہیں، مثلاً بلی کے بچے، فاختہ کے بچے وغیرہ وغیرہ، مگر میری مراد صرف انسان کے بچوں سے ہے، جن کی ظاہراً تو کئی قسمیں ہیں۔ کوئی پیارا بچہ ہے اور کوئی ننھا سا بچہ ہے، کوئی پھول سا بچہ ہے تو کوئی چاند سا بچہ ہے، لیکن یہ سب اس وقت تک کی باتیں ہیں جب تک برخوردار پنگوڑے میں سویا پڑا ہے۔ جہاں بیدار ہونے پر بچے کے پانچوں حواس کام کرنے لگے، بچے نے ان سب خطابات سے بے نیاز ہو کر ایک الارم کلاک کی شکل اختیار کر لی۔ یہ جو اوپر میں نے لکھا ہے کہ بیدار ہونے پر بچے کے پانچوں حواس کام کرنے لگتے ہیں، یہ میں نے اور حکماء کے تجربات کی بنا پر لکھا ہے، ورنہ حاشا و کلا میں اس بات کا قائل نہیں۔ کہتے ہیں بچہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی، لیکن مجھے آج تک سوائے اس کی قوت ناطقہ کے اور کسی قوت کا ثبوت نہیں ملا۔ کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا ہے کہ روتا ہوا بچہ میرے حوالے کر دیا گیا کہ ذرا صاحب اسے چپ کرانا۔ میں نے جناب اس بچے کے سامنے گانے گائے ہیں، شعر پڑھے ہیں، ناچ ناچے ہیں، تالیاں بجائی ہیں، گھٹنوں کے بل چل کر گھوڑے کی نقلیں اتاری ہیں، بھیڑ بکری کی سی آوازیں نکالی ہیں، سر کے بل کھڑے ہو کر ہوا میں بائسیکل چلانے کے نمونے تک پیش کیے ہیں، لیکن کیا مجال جو اس بچے کی یکسوئی میں ذرا بھی فرق آیا ہو، یا جس سر پر اس نے رونا شروع کیا تھا اس سے ذرا بھی نیچے اترا ہو۔ اور خدا جانے ایسا بچہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے تو کس وقت؟ بچے کی زندگی کا شاید ہی کوئی لمحہ ایسا گزرتا ہو جب اس کے لیے کسی نہ کسی قسم کا شور ضروری نہ ہو۔ اکثر اوقات تو وہ خود ہی سامعہ نوازی کرتے رہتے ہیں، ورنہ یہ فرض ان کے لواحقین پر عائد ہو جاتا ہے۔ ان کو سلانا ہو تو لوری دیجیے، ہنسانا ہو تو محمل سے فقرے بے معنی سے بے معنی منہ بنا کر بلند سے بلند آواز میں ان کے سامنے دہرائیے، اور کچھ نہ ہو تو شغل بیکاری کے طور پر ان کے ہاتھ میں ایک جھنجھنا دے دیجیے۔ یہ جھنجھنا بھی کم وقت کس بیکار کی ایسی ایجاد ہے کہ کیا عرض کروں، یعنی ذرا سا ہلا دیجیے لڑکتا چلا جائے، اور جب تک دم میں دم ہے اس میں سے ایک ایسی بے سری کرخت آواز متواتر نکلتی رہتی ہے کہ دنیا میں شاید اس کی مثال محال ہے۔ اور جو آپ نے مامتا یا باپتا کے جوش میں آ کر برخوردار کو ایک عدد وہ ربڑ کی گڑیا منگوا دی جس میں سے ایک بہت تیز آواز کی سیٹی ہوتی ہے، تو بس پھر خدا حافظ۔ اس سے بڑھ کر میری صحت کے لیے مضر چیز دنیا میں اور کوئی نہیں، سوائے شاید اس ربڑ کے تھیلے کے جس کے منہ پر ایک سیٹی دار نالی لگی ہوتی ہے اور جس میں منہ سے ہوا بھری جاتی ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو والدین کہلاتے ہیں، بدقسمت تو وہ ہیں بیچارے جو قدرت کی طرف سے اس ڈیوٹی پر مقرر ہوئے ہیں کہ جب کسی عزیز یا دوست کے بچے کو دیکھیں تو ایسے موقع پر ان کے ذاتی جذبات کچھ ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ ضرور کہیں کہ ہائے کتنا پیارا بچہ ہے۔ میرے ساتھ کے گھر میں ایک مرزا صاحب رہتے ہیں، خدا کے فضل سے 6 بچوں کے والد ہیں۔ بڑے بچے کی عمر 9 سال ہے، بہت شریف آدمی ہیں۔ ان کے بچے بھی بیچارے بہت ہی بے زبان ہیں۔ جب ان میں سے ایک روتا ہے تو باقی کے سب بچے چپ کے بیٹھے سنتے رہتے ہیں۔ جب وہ روتے روتے تھک جاتا ہے تو ان کا دوسرا برخوردار شروع ہو جاتا ہے، وہ ہار جاتا ہے تو تیسرے کی باری آتی ہے۔ رات کی ڈیوٹی والے بچے الگ ہیں، ان کا سر ذرا باریک ہے۔ آپ انگلیاں چٹخوا کر، سر کی کھال میں تیل جھسوا کر، کانوں میں روئی دے کر، لحاف میں سر لپیٹ کر سوئیے، آپ کچھ بھی کر کے سوئیے، ایک لمحے کے اندر آپ کو جگا کے اٹھا کے بٹھا نہ دیں تو میرا ذمہ۔ انہی مرزا صاحب کے گھر پہ جب میں جاتا ہوں تو ایک ایک بچے کو بلا کر پیار کرتا ہوں۔ اب آپ ہی بتائیے میں کیا کروں؟ کئی دفعہ دل میں آیا کہ مرزا صاحب سے کہوں کہ حضرت آپ کی ان نغمہ سرائیوں نے میری زندگی حرام کر دی ہے، نہ دن کو کام کر سکتا ہوں نہ رات کو سو سکتا ہوں، لیکن یہ میں کہنے ہی کو ہوتا ہوں کہ ان کا ایک بچہ کمرے میں آ جاتا ہے اور مرزا صاحب ایک والدانہ تبسم سے کہتے ہیں، اختر بیٹا ان کو سلام کرو بیٹا،
ان کا نام اختر ہے صاحب، بڑا اچھا بیٹا ہے میرا، کبھی ضد نہیں کرتا، کبھی نہیں روتا، کبھی ماں کو تنگ نہیں کرتا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ وہی نالائق ہے جو رات کو 2 بجے گلے پھاڑ پھاڑ کے روتا ہے۔ مرزا صاحب قبلہ تو شاید اپنے خراٹوں کے زور و شور میں کچھ نہیں سنتے، بدبختی ہماری ہوتی ہے، لیکن کہتا یہی ہوں کہ آؤ بیٹا آؤ، گھٹنے پہ بیٹھ کر اس کا منہ چومنا پڑتا ہے، چومتا ہوں۔ خدا جانے آج کل کے بچے کس قسم کے بچے ہیں۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ہم بڑی عید کو تھوڑا سا رو لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار کوئی مہمان آ نکلا تو نمونے کے طور پر تھوڑی سی ضد کر لی، کیونکہ ایسے موقع پر ضد کار آمد ہوا کرتی تھی۔ لیکن یہ 24 گھنٹے متواتر روتے رہتے ہیں۔ ایسی مشق ہم نے تو کبھی نہ کی تھی۔